عادت اور ایڈکشن دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ول پاور کا تقاضا نہیں کرتی، یہ آٹومیٹک چیزیں ہیں. چاہے ہمیں کوئی عادت ہو، چاہے ہمیں کوئی ایڈکشن ہو. عادت اور ایڈکشن میں فرق بھی بہت تھوڑا ہے، دونوں میں ٹیکنیکل ڈفرینس کوئی نہیں ہے. عادت اور علت، ایڈکشن اور ہیبٹ ایک ہی چیز ہے، ما سوا کہ ایڈکشن میں سے نقصان بھی نکلتا ہے، جبکہ عادت وہ ہوتی ہے جس میں سے نقصان نہیں صرف فائدہ نکلتا ہے. ایڈکشن میں فائدہ بھی نکلتا ہے اور نقصان بھی نکلتا ہے. یہ ٹیکنیکل سا فرق ہے تھوڑا سا. اور جو بھی علتیں ہوتی ہیں یا جو بھی عادتیں ہوتی ہیں وہ ول پاور نہیں مانگتی، ان میں بندہ ڈسپلنڈ ہوتا ہے. کبھی آپ نے اپنے پیارے کا ڈسپلن دیکھا کہ جس میں وہ نشے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کس طرح وہ بغیر کسی کے کہے از خود ذاتی طور پر موٹیویٹڈ ہو کے، کوئی نہیں کہ کسی نے کیا ہے، از خود ہی اٹھ کے تو بندہ بندوبست کر رہا ہوتا ہے اپنا. تو یہ جو ول پاور ہے یہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے عادتوں سے بھی، علتوں سے بھی. جن کو واک کی عادت ہوتی ہے ان کو اپنے آپ کو شوق نہیں دلانا پڑتا، اپنے آپ کو کہنا نہیں پڑتا، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، انہوں نے فوراً واک کے لیے نکل جانا ہے. جب بھی ان کا واک کرنے کا پروگرام ہو، انہوں نے گرمی نہیں دیکھنی، انہوں نے سردی نہیں دیکھنی. عادت اور علت انسان کو ڈسپلنڈ کر دیتی ہے اس چیز میں. اس کا ول پاور سے کوئی لینا دینا نہیں. ول پاور وہ ہوتی ہے جیسے کہ اگر آپ کو ٹائپ کرنا نہیں آتا اور آپ ایک فقرہ ٹائپ کرتے ہیں تو وہ آپ ول پاور سے کریں گے، لیکن اگر آپ کو ٹائپنگ کی عادت ہے آپ کھڑا ٹھگا پڑا کر کے تو پورا صفحہ کر دیں گے، بھر دیں گے. اسی طرح ڈرائیونگ اگر آپ کو نہیں آپ نے سیکھنا شروع کی ہے تو آپ ول پاور کے تحت کبھی گیئر لگائیں گے، کبھی آپ کلچ دبائیں گے، کبھی بریک، کبھی چوک کے اندر رکے ہوئے ہوں گے، لوگ ہارن دے رہے ہوں گے. تو جو ول پاور ہے اس کا مہارتوں سے، عادتوں سے، علتوں سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح ان کو درست کرنے کے لیے بھی ول پاور کام نہیں کرتی. مثال کے طور پر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی ول پاور یوز کر رہے ہیں، بس ول پاور اسی وقت تک ہے جب تک پراٹھا سامنے نہیں آتا. جو ہی پراٹھا سامنے ہے ول پاور پتہ نہیں ادھر ادھر ہو جاتی ہے، پراٹھا آپ کھا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ول پاور سامنے مجرم بن کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے. تو دنیا میں آج سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ نشہ چھوڑنے کے لیے ول پاور کافی نہیں ہے. آپ میں سے کوئی گواہی دے گا جس نے ٹرائی کی ہو نشہ چھوڑنے کی ول پاور کے ذریعے پھر نہیں چھوڑ سکا؟ سمپل سی بات، سب نے کیا، نہیں ہوا. تو نشہ چھوڑنے کے لیے، اور ول پاور ویسے بھی کنزیومیبل چیز ہے. کنزیومیبل یہ بینک اکاؤنٹ کی طرح ہے. اگر آپ چیک لکھیں گے بینک اکاؤنٹ کم ہو جائے گا، اگر آپ ول پاور کو یوز کریں گے ول پاور کم ہو جائے گی. ول پاور کو بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس میں خرچ کم کریں، بچت زیادہ کریں. ول پاور باقاعدہ ایک کرنسی ہے کہ جس میں جتنے بھی کام آپ عادتاً کریں، ڈسپلن کے تحت کریں، روٹین کے تحت کریں، آپ کی ول پاور بچتی ہے. لیکن اگر آپ کسی چیز میں بھی ڈسپلن نہیں ہیں اور ضرورت کے مطابق اقدامات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پل پل ول پاور کی ضرورت ہوگی. اور چھوٹے موٹے کاموں میں ول پاور کام بھی کرنے لگتی ہے، لیکن جب آپ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں اور آپ منڈے کو ول پاور استعمال کرتے ہیں تو ٹیوزڈے کو ول پاور خاصی نیچے آ چکی ہوتی ہے، اور ٹیوزڈے کو کسبل نکلتے ہیں تو وینسڈے کو جا کے بات بہت مشکل ہو جاتی ہے. لہذا ایڈکشن سے نجات کے لیے یا عادتیں بدلنے کے لیے ہمیں ول پاور پہ پورا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. صرف 16% ول پاور، 16% اور 16% اسکل پاور، 16%. صحبت کا اثر، اس سے بچنے کے جو اقدامات ہیں 16%.
اور کسی گرو کے ہاتھ کو پکڑنا، انگلی کو پکڑنا، ماں باپ کا سہارا لینا، کسی معالج کی مدد لینا، یہ پھر 16%. اور اپنی انوینٹری بنانا، ڈیلی انوینٹری. ہر کاروباری زندگی میں انوینٹری کا بڑا رول ہوتا ہے. تو آپ کی دکان ہے، آپ کا سٹور ہے، آپ کی انڈسٹری ہے، آپ انوینٹری کے ساتھ چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہر روز شام کو کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں کہ بدتری کی طرف جا رہے ہیں. اس کا بھی رول 16% ہے. اور جو نان لیونگ چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے، جیسے کتابیں یا گوگل یا اسمارٹ فون یا یوٹیوب، یہ جو نان لیونگ چیزیں ہیں جیسے کوئی جگہیں، ان کا بھی 16% کردار ہے ہمیں شیپ اپ کرنے میں. یہ 6 چیزیں ہیں جن کو 16% کے حساب سے ملائے تو 96% بنتا ہے. باقی پھر 4% لک ہے، باقی 4% لک ہے. پھر آپ یہ جب 96% کر لیتے ہیں تو پھر آپ دعا کرتے ہیں، پھر آپ لک کی طرف دیکھتے ہیں. اینڈ لک فیورز دی پریپیئرڈ مائنڈ. جو مائنڈ تیار ہے لک اس کو فیور کرے گی. یاد رکھیں کہ یو گیٹ لکیئر ود پریکٹس. جتنی آپ کسی چیز کی پریکٹس کرتے ہیں یو سیم ٹو بی بیکمنگ مور لکیئر. آپ کر کے دیکھ لیں کوئی کام بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ تکا لگا ہے یا کچھ اور ہوا ہے، جتنا آپ جانتے ہیں، جتنا آپ پریکٹس کرتے ہیں، تو کئی دفعہ آپ بظاہر کوئی قدم اٹھاتے ہیں جس کی کوئی تک نہیں بنتی، لیکن کامیابی آپ کی طرف چل رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا پٹھیاں بھی سدھیاں پہ جاندیاں. مجھے زندگی میں بہت تجربہ ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو میرے ساتھ کام کرتے تھے، کوئی 10 سال کام انہوں نے کیا. تو ایک دن مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تہاڈیاں پٹھیاں بھی سدھیاں پہ جاندیاں. میں کہا تسی میری تعریف کر رہے ہو کہ بدتری کر رہے ہو. لیکن یہ اٹس اے فیکٹ. مجھے لگتا ہے کہ مجھے کبھی پرفیکٹ کام نہیں کرنا پڑا، مجھے کبھی پرفیکٹ کام نہیں کرنا پڑا. بس کچھ نہ کچھ کیا، امپرفیکٹ کیا، لیکن کامیابی ملی، پہلے سے زیادہ ملی. میں آپ کو انکریج کرنے کے لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کچھ کرنے لگتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ حد نگاہ تک آپ پرفیکٹ قدم اٹھائیں. جب آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور یا کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا منصوبہ ہے، تو آپ چاہتے یہ ہیں کہ ٹل دا اینڈ آپ پرفیکٹ قدم اٹھائیں گے تو بات بنے گی. رانگ. آپ 40% ٹھیک قدم اٹھا لیں، 50% اٹھا لیں، کامیابی مل جائے گی پوری 100%. آپ 60% کریں، 70% کریں تو شک ہی کوئی نہیں. آپ 80% کریں تو بہت ہی دھماکہ دار کامیابی ہوگی. کبھی بھی نہ یہ سوچیں کہ آپ کو ٹل دا اینڈ سب کچھ صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا بہت کر لیں. یہی ہے نشے سے بحالی بھی، کہ تھوڑا بہت کچھ روز اپنی نشے سے بحالی کے لیے کر لیں. تھوڑا بہت، بہت ایڑی چوٹی کا زور لگانے کی ضرورت نہیں. فیملی ممبر سے ملیں، کسی بندے سے بھی ملیں، آئی کانٹیکٹ بنائیں، اسمائل کریں اور دل میں سوچیں کہ میں نے اسے ناراض نہیں کرنا، میں نے اس کو اوفینڈ نہیں کرنا.